باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما وقادا۔ ناظرین محترم، ہمارا موضوع امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے، ولادت کی مناسبت سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے صلح کریں، صلح کے بنا پر تیر بچ جائے یا جنگ کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو جائے، دونوں امام ہیں۔ امامت کے مرتبے میں کوئی کمی ہو سکتی نہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے، امام حسن کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس سے آپ ان کے حلم کو اٹھا کے دیکھ لیے، ان کے صبر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی شجاعت کو دیکھ لیے، مہمان نوازی دیکھ لیے، تو اپنے اعتبار سے منفرد ملتے ہیں۔ مان لیجئے یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب ماہ رمضان تمام ہو جاتا تھا تو غلام اور کنیز کو خریدا کرتے تھے اور ان کی تربیت پورے سال کرتے تھے۔ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہوتا تھا امام حسن علیہ السلام کا، جس جب کنیز اور غلام کو خریدتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دفتر بناتے تھے، کاپی بناتے تھے، اور اس میں اس کی ہر غلطی اور ہر اچھی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ جب ماہ پورے 11 مہینہ یہ دستور رہتا تھا امام کا کہ جب بھی وہ کوئی اس سے فعل سرزد ہوتا تھا تو اس کو وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو اس کو بلاتے تھے اور بلانے کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو، اس کے دفتر کو کھولتے تھے اور کہتے تھے فلاں دن تم نے یہ کیا، فلاں دن تم نے یہ کیا، فلاں دن یہ غلطیاں کی، فلاں دن یہ غلطیاں کی، اور اس کے بعد کہتے تھے صحن خانہ میں جا کے کہ پروردگار عالم، میرا یہ غلام ہے، میں اس کا مولا ہوں، مولا ہونے کے ناطے میں اس کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں۔ یہاں امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام ایک تربیت دینا چاہ رہے ہیں ہم کو اور آپ کو کہ دیکھو، اگر تم کسی کی کفالت اور کسی کی دیکھ بھال کرو، اگر وہ بھی غلطی کرے تو اس کو مخلوق خدا کے ناطے اسے معاف کر دو۔ اگر تم مخلوق خدا کے ناطے اور مخلوق خدا کے ہونے کی بنا پہ اسے تم معاف کرو گے تو خدا تمہاری گناہوں کو معاف کرے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ کہتے تھے، دیکھ اے میرے معبود، جس نے یہ غلطی کی، یہ میرا غلام ہے، اس غلام ہونے کے اعتبار سے میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ معبود، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں، تو میرا مولا ہے، میں بھی اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی کیا کہ یہاں در حقیقت امام ہے، معصوم ہے، ان سے خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن امام مقام بیان میں ہم کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے اسے معاف کر دو، اس لیے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندے مومن کو معاف کرے گا تو سب سے پہلے اس کی ہم شفاعت کریں گے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اخلاق رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جس پہلو سے دیکھیے، امام حسن ایک الگون نظر آتے ہیں، ایک نمونہ نظر آتے ہیں، ان میں تجلی پروردگار عالم ہے، ان میں صفات پروردگار عالم پائے جاتے ہیں۔ وَإِلَّا خداوند عالم کتنا انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان اس کے مقابل میں آتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کے باوجود اسے رزق دیتا ہے، اس
اس کے باوجود خداوند عالم اس کو نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اب میرا بندہ سمجھ جائے، اب میرا بندہ سدھر جائے، اب میرا بندہ اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حسن علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے جو انوکھا کردار نظر آ رہا ہمارے سامنے، ہم کو مقام بیان میں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ شام سے آنے والا شخص ہے، امام مسجد سے نکل رہے نماز پڑھ کے، امام کو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد امام نے اسے سلام کیا، لیکن سلام کے جواب میں امام کے ساتھ وہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، امام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کرتا ہے، امام پہ یعنی برے برے الفاظ سے امام سے مخاطب ہو رہا ہے۔ امام خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہونے کے بعد وہ جب تھک کے چپ ہو جاتا ہے تو امام کہتے ہیں اے بھائی تو لگتا ہے کہ مسافر ہے، اے بھائی لگتا ہے تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اے بھائی لگتا ہے تو مقروض ہے، اے بھائی تیرے پاس لگتا ہے کہ پہننے کا کپڑا نہیں ہے، اے میرے بھائی اگر تیرے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے تو حسن ابن علی کا گھر موجود ہے، اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے تو حسن ابن علی ہے، کریم ابن کریم ان کو کہا جاتا ہے، تمہیں میں کپڑے دینے کو تیار ہوں، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں اپنے ہاں کھانا کھلانے کو تیار ہوں، اگر تم مقروض ہے تو میں تجھے تیرے قرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اخلاق کو اس نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ خود یہ کہتا ہے اے میرے مولا و آقا یہ حسن ابن علی علیہ السلام ابھی تک میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا دشمن اپنے کو سمجھ رہا تھا، اور اس نے اپنے سر کو امام کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک آپ مجھے معاف نہ کریے گا تب تک میں سر اپنا آپ کے قدم سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام نے اسے گلے لگایا اور وہ کہتا ہے کہ اب آج کے بعد میں اپنے کو سب سے زیادہ آپ کا دوست اور محب اور چاہنے والا سمجھتا ہوں۔ یعنی امام نے اس طریقے سے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ اخلاق اس لیے پیش کیا فقط بتلانا مقصد نہیں بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے نہ جاننے کی صورت میں تو ہم کو اخلاق امام حسن فقط سننے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، سیرت امام حسن کو اپنانا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے اتباع کرنے والے، اس کو کہتے ہیں پیروکار، اس کو کہتے ہیں یعنی اپنے مولا کے قدم پر نقش قدم پر چلنا۔ امام کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سب اعتبار سے امام کی پیروی ہونا چاہیے۔ لہذا جو امام کے اخلاق، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اخلاق امام حسن ہمارے پورے وجود میں رچ بس گیا، نہیں، لا عقل وہ کام نہ ہو جو دوسرے زمانے والے دوسرے لوگ اس زمانے کے دیکھنے کے بعد کہیں۔ یہ اپنے کو شیعہ بھی کہتا ہے، امام حسن کا چاہنے والا بھی کہتا ہے، لیکن امام حسن کے اخلاق کی بو بھی اس کی طرف سے نہیں آ رہی ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی اس شب کے مناسبت سے، شب ولادت امام حسن مجتبی، سب اپنے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امام کو سلام عرض کرتے ہیں، سب کی نیابت کرتے ہوئے، اور دعا کرتے ہیں معبود ہم کو امام حسن علیہ السلام کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔